ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 15 بم کے دھماکے۔ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ اچانک ہوائی حملے کا الارم بجنے لگا۔ چپس اس وقت چوتھی جماعت کو لاطینی کا سبق پڑھا رہا تھا۔ ادھر الارم بجا، ادھر مشین گنیں بھی دھاڑنے لگیں۔ باہر گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ چپس نے سوچا کہ کمرے میں ہی رہنا مناسب ہے۔ یہ کمرہ نچلی منزل میں ہونے کی وجہ سے قدرے محفوظ بھی تھا۔ اس کی دیواریں بھی پختہ تھیں، اس لیے ایک خندق میں پناہ کی جو امید کی جا سکتی تھی وہ یہاں بھی تھی۔ البتہ اگر براہ راست کوئی گولہ آ کر گرتا تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ملتی۔ چپس نے اپنا سبق جاری رکھا، آواز البتہ بلند کر دی۔ باہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ، ایئر کرافٹ گنز کی گڑگڑاہٹ اور ٹوٹتی ہوئی دیواریں اور دروازوں نے ایک شور برپا کر رکھا تھا۔ بیشتر لڑکے سہم گئے تھے۔ ایک دو ایسے ہوں گے جو سبق میں دلچسپی لے رہے تھے۔ چپس نے ایک طالب علم کو بڑے نرم لہجے میں مخاطب کر کے کہا، میرے عزیزو، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ جن واقعات کو گزرے 2000 برس ہو چکے ہیں، آج کی دنیا میں انہیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میرے عزیز، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکہ کہیں قریب ہی ہوا ہے۔ چپس نے طالب علموں سے خطاب جاری رکھا، سنو، چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ان کی آواز سے نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ کچھ لڑکے رک رک کر ہنسے۔ چپس کہہ رہا تھا، وہ واقعات جن کی اہمیت سینکڑوں برسوں میں تسلیم کر لی گئی ہو، انہیں صرف اس لیے نہیں بلایا جا سکتا کہ کسی بڑے تاجر نے اپنی تجربہ گاہ میں خباثت اور بربادی کا زیادہ طاقتور آلہ ایجاد کر لیا ہے۔ لڑکے اب گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ ہنس رہے تھے۔ پھر پہلے سے بھی زیادہ قریب دھماکہ ہوا۔ چپس نے کہا، اگر قسمت میں لکھا ہو کہ لوگ دخل در معقولات کریں گے تو ہمیں تو کم از کم ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جو موزوں ہو۔ ہاں، کون ترجمہ کرے گا؟ ایک بھرے جسم کا بے خوف اور گستاخ طالب علم بولا، سر میں ترجمہ کروں گا۔ بہت خوب، تو پھر شروع کرو۔ صفحہ نمبر 40 کی آخری سطر ہے۔ دھماکوں کا سلسلہ جاری تھا، شدید دھماکے، کانوں کے پردے پھاڑنے والے۔ پوری عمارت بنیادوں تک ہل رہی تھی۔ لڑکے نے صفحہ ڈھونڈ کر چیختی ہوئی آواز میں ترجمہ شروع کیا، جو یوں تھا۔ یہ اس قسم کی لڑائی تھی جس میں جرمنوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ لڑکے نے ہنس کر کہا، بہت خوب سر، بڑا لطیفہ آیا اس لطیفے کا۔ اور تمام لڑکے ہنسنے لگے۔ یوں اپنے چٹکلوں کی حکمت عملی میں چپس نے طالب علموں کو ہراساں ہونے سے بچا لیا۔ سبق بھی جاری رہا اور کسی طرح کا خوف بھی دلوں میں پیدا نہ ہونے دیا۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ اس روز بروک فیلڈ کے آس پاس 5 بم گرے تھے۔ ان میں سے ایک بم ایسا تھا جو بروک فیلڈ کے کھیل کے میدان میں گرا تھا۔ 9 افراد اس بمباری سے ہلاک ہوئے۔ چپس کا یہ قصہ بار بار دہرایا گیا۔ پورے بروک فیلڈ میں اس کا چرچا ہوا اور جیسا کہ ہوتا ہے تفصیلات میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ لڑکے کہتے، یار یہ بڈھا چپس بھی خوب آدمی ہے، مجال ہے جو رتی بھر گھبرایا ہو، بلکہ اسے تو بم کے دھماکوں میں بھی ایک لطیفہ سوجھ گیا۔ اس نے سبق میں سے ایک دلچسپ برمحل جملہ تلاش کر لیا اور اس روز چپس بھی خوب ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے کا ایک اپنا انداز تھا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ ایک لڑکے نے کہا، میں نے اسے اتنا ہنستے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جنگ کا خاتمہ۔ چپس یوں اپنی کہانیوں، قصوں اور چٹکلوں کی طرح خود بھی ایک زندہ روایت بن گیا۔ اس کی مخصوص قسم کی چال تھی جس میں اب لڑکھڑاہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ اس کا پرانا اور پھٹا ہوا گاؤن اس کی شخصیت کا اہم حصہ بن گیا۔ اس کی خاص طرح کی ظرافت، چٹکلے بازی، اس کی بھوری مہربان آنکھیں جن پر وہ چشمہ لگاتا اور خاص انداز سے دیکھا کرتا تھا،
وہ ایک ہر دل عزیز اور مقبول داستان کا روپ اختیار کر گیا۔ اس کا یہ روپ، یہ انداز بروک فیلڈ کو پسند تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی کسی کو گوارا نہ تھی۔ 11 نومبر 1918 صبح ہی تھی کہ جنگ ختم ہونے کی خبر آ گئی۔ سکول میں پورے دن کی چھٹی دے دی گئی۔ اگرچہ جنگ کی وجہ سے خوراک کی راشننگ کی اپنی مجبوری تھی، اس کے باوجود باورچی خانے والوں سے فرمائش کی گئی کہ آج جس قدر بھی اہتمام ہو سکے کیا جائے۔ لڑکے نعرے لگاتے رہے، گانے گاتے رہے، خوب ہنگامہ رہا اور پھر ڈبل روٹیوں کی چھینا جھپٹی شروع ہوئی۔ جب چپس ہال میں داخل ہوا تو کچھ دیر کے لیے سب خاموش ہو گئے، مگر اس کے بعد پھر نعرے بازی ہونے لگی۔ تمام طالب علم چپس کو ایسی چمکدار نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ فتح کی علامت ہو۔ چپس جب ڈائس کی طرف بڑھا تو سب طالب علم اس کے احترام میں خاموش ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی بات کہے گا، مگر چپس نے کوئی بات نہ کی۔ اس نے نہ میں سر ہلا دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ یہ ایک یخ اور ٹھنڈا دن تھا۔ چپس ہال سے جاتے اور اپنے دفتر تک پہنچتے ٹھنڈ کھا گیا۔ دوسرے دن اس پر دمے کا حملہ ہوا۔ اس بار وہ ایسا بیمار ہوا کہ کرسمس تک بستر پر ہی لگا رہا۔ اس نے 11 نومبر کی رات کو ہی انتظامیہ کو اپنا استعفیٰ ارسال کر دیا تھا۔ چھٹیوں کے بعد جب سکول دوبارہ کھلا تو چپس پہلے کی طرح مسز وکٹ کے ہاں مقیم تھا۔ چونکہ اس نے خود اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے اس کے اعزاز میں کوئی الوداعی دعوت ہوئی، نہ ہی اسے کوئی تحفہ پیش کیا گیا۔ اس نے اپنی جگہ مقرر ہونے والے نئے ہیڈ ماسٹر سے ہاتھ ملایا اور واپس آ گیا۔